اب دیکھیں اللہ کی ذات نور ہے، نور ایمان بھی نور ہے، اللہ کا کلام قرآن پاک بھی نور ہے۔ اب قرآن پاک ایک آیت یا دو آیات وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتی تھی، تو آپ دیکھیں سرکار نے کھول کھول کے اس کو بیان کیا ہے کہ جب وحی آتی ہے تو میری کیا کیفیت ہو جاتی ہے نا، آپ میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ کمبل اوڑھ کے لیٹ جاتے تھے، کئی دفعہ پہلے جب وحی آتی تھی آپ کو بخار ہو جاتا تھا، حالت غیر ہو جاتی تھی، ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر جب وحی رفع ہوتی تھی تو آپ اٹھ کر بیان فرماتے تھے کہ بھئی فلاں سورت کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو وہ جو کاتب وحی تھے وہ لکھ لیتے تھے۔ اب پہلی وحی جب آئی ہے تو دیکھیں آپ نے گھر آ کر بتایا ام المومنین کو کہ میری تو حالت ایسے ہو رہی ہے، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ لیٹ گئے، جب تھوڑی حالت سدھر گئی تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا جا کے عرض کیا کہ جی اپنے بھتیجے کا حال تو پوچھے، ان کو کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے وہ وحی کی پوری کیفیت ان کو بتائی۔ وہ راہب تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، درویش تھے، تو جب انہوں نے ساری حالت سنی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح وحی آتی تھی، اور یہ جو آپ پہ حالت طاری ہوئی ہے یہ وحی کی حالت ہے، اس کے اثرات ہیں یہ۔ آپ دیکھیں ذہن میں بات آتی ہے نا، پھر بعد میں آخر تک جتنی دفعہ وحی آئی آپ کے اوپر وہی حالت طاری ہوئی، اور آپ نے اسی طرح اس کو کھول کھول کے بیان کیا کہ بھئی جب وحی آتی ہے تو میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وحی صرف نبی پہ آتی ہے اور کسی آدمی پہ نہیں آتی۔ اب جب وحی آنی نہیں تھی تو سرکار اس کا اتنا کھول کھول کے بیان کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی امت پہ جب وحی آئے گی ان کی یہ حالت ہوگی تو وہ سمجھ جائیں گے ہمارے اوپر وحی آئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امت پہ تو وحی نہیں آئے گی، تو اس کو کھول کر اتنا بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے مقصد نہ اللہ کوئی کام کرتے ہیں نہ اللہ کے نبی کرتے ہیں، ان کے ہر قول و فعل کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اب سرکار کا بھی اس میں یہ مقصد تھا کہ کل میری امت جب میری امت کے ولیوں سے نور ایمان حاصل کرنے کی خاطر بیعت کرے گی، اس دوران اگر ان کی یہ حالت ہو جو میری وحی کے دوران ہوتی ہے تو پھر سمجھ لیں نور ایمان مل گیا، بیعت ہو گئی۔ اگر یہ حالت طاری نہیں ہوتی تو نور ایمان نہیں ملا، اپنی تلاش جاری رکھی۔ سرکار کا مقصد یہ تھا۔ اب دیکھیں ساری دنیا بیعت ہوتی ہے، پوچھیں بھی کیا یہ حالت طاری ہوئی تھی آپ کو، کیا نصیب ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں بس جی بیعت ہونا تھا۔ اب یہ کراچی میں ہی ہیں وہ ہری پگڑیوں والے مولانا لیاز صاحب، ان کے مریدوں سے پوچھ لیں بھی جب آپ نے بیعت کی ہے تو آپ کے اوپر یہ حالت طاری ہوئی تھی جو سرکار پہ وحی کے دوران ہوتی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نور کی وہ تاثیر ہے۔ نور ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہی نور ہے جو نبی پاک پہ نازل ہوا اور وہ سینہ بسینہ ولیوں میں آ رہا ہے۔ جب کسی ولی سے کوئی شخص بیعت کر کے تعلق کرے گا تو وہ شخص جو نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک پہنچا ہے تو وہ اپنی قوت ارادی سے، جسے تصرف کہتے ہیں، مرید کے سینے میں، مرید کے قلب میں اس کا حصہ جو ہے وہ منتقل کر دے گا، اور مرید اسے کس طرح محسوس کرے گا؟ جس طرح سرکار وہی محسوس فرماتے تھے۔ اگر تو وہ حالت اس پہ ہوتی ہے تو واقعی وہ سمجھ لے کہ اس کا پیر جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، صاحب تصرف ہے، اس نے نور ایمان اس کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ اب اس پہ عمل کرنے جو وہ ذکر فکر بتائیں گے، قلبی ذکر جس کی تعلیم قرآن پاک سے ہوگی، یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے بھی یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، وہ بتائے بھی قرآن پاک میں کہاں؟ دیکھیں سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرے نام کا ذکر ایمان والو اپنے دلوں میں کرو، اپنے قلبوں میں کرو، اور تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔
زاری سے ڈر سے کرو، یہ نہ کہنا کہ ہم غافلوں میں ہو گئے تھے، غافلوں سے نہ ہونا، تو یہ تعلیم کریں گے وہ۔ لیکن آج کل دیکھیں پیر لوگ کیا تسبیح بتا دیں گے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، بھائی یہ تسبیح وغیرہ یہ تو سب کتابوں میں درج ہے، اس کے لیے پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی فضیلتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ شریعت کا علم ہے نا۔ جو تسبیحات ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی یہ بھی لکھو اس کی یہ برکت ہے، یہ ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو پیر کا تو یہ کام نہیں ہے، پیر کا تو وہی کام ہے کہ جو نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ اس تک پہنچا ہے، جب کوئی شخص بیعت کرے تو اس کا حصہ جو ہے اس کے قلب میں منتقل کرے، اور قلبی تعلیم کرے اس کو، کہ قلبی ذکر اس کو تعلیم کرے، جو قرآن پاک میں جس کا حکم ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے، اس سے قلب پاک ہوگا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا مچا ہے، اگر وہ پاک ہو جائے تو سارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلیظ ہو جائے تو سارا جسم غلیظ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سمجھ لو وہ کیا ہے، وہ انسان کا دل ہے، کہ دل پاک ہو گیا تو سارا جسم پاک ہو گیا، اگر دل پاک نہیں ہوا تو سارا جسم پلید ہے۔ تو قلب جو ہے وہ پاک قلبی ذکر سے ہوگا، زبانی ذکر کرنے سے زبان پاک ہوگی، جس طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، پاؤں دھونے سے پاؤں پاک ہوئیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دھونے سے پاؤں بھی پاک ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل کو پاک کرو، قلبی تعلیم، جب تک قلب سے ذکر نہیں کریں گے تو قلب پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ارادے جو ہیں نا وہ اندر پیدا ہوتے ہیں، عمل باہر ہے۔ یعنی چوری کا ارادہ پیدا ہوا تو چوری تو آدمی جائے گا تو کرے گا نا کہیں۔ اسی طرح نماز کا ارادہ پیدا ہوا، نیک ارادہ، تو جائے گا نماز پڑھے گا، مسجد میں جائے گا یا گھر میں مصلی بچھائے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے تو ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بزرگان دین کی تعلیم اللہ کے حکم مطابق یہی ہے کہ انسان کا قلب پاک کر دو، تو پھر اس میں کیا ہوگا بھائی، ارادے بھی پاک پیدا ہوں گے، اعمال خود بخود صالح ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ جب تک قلب پاک نہیں ہے، ارادے پاک پیدا نہیں ہوں گے، اعمال پاک نہیں ہوں گے، اعمال بھی برے رہیں گے۔ اپنی عقل سے جو ہے نا کتنی دیر اس کو دباتا رہے گا کہ یار یہ گناہ ہے میں نہیں کرتا، ارادے تو پیدا ہو رہے ہیں نا، کبھی نہ کبھی مجبور ہو جائے گا اپنے ارادے پہ، وہ گناہ بھی کر بیٹھے گا۔ لیکن جب قلب پاک ہو جائے گا تو پھر اس کے ارادے پاک پیدا ہوں گے، گناہ کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، دین کی ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ مومن کی نماز جو ہے وہ معراج ہے، مومن کا قلب عرش ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کی نماز معراج ہے، مومن کی فرمایا ہے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو بھائی نور ایمان حاصل کرے گا بیعت کے ذریعے تو مومن ہوگا۔ جب تک ایمان حاصل نہیں کرتا مومن نہیں ہوتا، جب تک مومن نہیں ہوتا اس کی نماز معراج نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مومن کا قلب سرکار نے فرمایا عرش ہے، عرش وہی ہے یہاں اللہ رہتے ہیں، اسی کو عرش کہتے ہیں نا۔ جب اس کا قلب قلبی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پاک ہوگا تو پاک ذات اس کے دل میں آ جائے گی۔ پنجابی سمجھتے ہیں؟ اچھا، بلے شاہ صاحب فرماندے ہیں نا جی کہ ایک گل نہیں مسجد مندر دی، ایک گل ہے اپنی اندر دی، کر صحبت مست کلندر دی، پھر پل وچ مولا دیکھی جا۔ کہ جب تک قلب پاک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ باہر نہیں ہے کہیں بھی، وہاں باہر نظر نہیں آتے، جب قلب عرش ہوگا تو قلب میں نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ قلب میں آ جائیں گے تو پھر نظر آئیں گے۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو اپنے قلب میں ذات کو بھی دیکھے گا، تو ذات کو دیکھنے کو ہی معراج کہتے ہیں۔ جس طرح سرکار تشریف لے گئے آسمانوں پہ، وہاں اللہ کو دیکھا تو معراج ہوئی ہے نا۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھتے تو آسمانوں کی سیر تو ہوتی، معراج نہیں کہتے اس کو پھر۔ تو اسی طرح بھائی یہ اس کی ترتیب ہے کہ جب ایمان حاصل کر لے گا تو وہ مومن ہوگا،
پھر اس قلبی تعلیم جو انہوں نے کی ہے اس پہ عمل کرتے کرتے قلب پاک ہو جائے گا تو اللہ آ جائے گا اس کے قلب میں، پھر اس کا قلب عرش ہوگا۔ جب قلب عرش ہوگا تو اس کی نماز معراج ہوگی، کیونکہ وہ نماز پڑھے گا تو ذات کو بھی دیکھے گا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سب کا؟ کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے بھی؟ خوش؟ تو جب اس کا نماز معراج ہوئے گی نا تو پھر بے حیائی سے بھی روکے گی، ورنہ دیکھیں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے بڑی بڑی بے حیائیاں بھی کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا فرمان غلط ہے؟ کیوں نہیں روکا نماز نے ان کو بے حیائی سے؟ اس لیے نہیں روکا کہ ان کی نماز معراج نہیں ہوئی تھی۔ جب نماز معراج ہوگی پھر بے حیائی سے روکے گی، کیونکہ جن لوگوں کی نماز معراج ہوئی ہیں انہوں سے کوئی بھی بے حیائی ثابت نہیں ہے، کبھی انہوں نے کوئی بے حیائی نہیں۔ اس کی یہ ترتیب ہے، پہلے تو ایمان حاصل کرے تو مومن ہوگا، جب مومن ہوگا تو پھر اس کا قلب عرش ہوگا، جب قلب عرش ہوگا تو نماز معراج ہوگی، جب نماز معراج ہوگی تو اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی، پھر وہ کوئی بے حیائی نہیں کرے گا۔